عظمت اور اس کی جلالت. اس لیے کل شیء فی کل شیء، وہ ہر شے میں ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ تَسْبِيحُ، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور ہمیں دعوت دیتی ہے کہ میرے خالق کی عظمت کا اقرار کرو. سلام اور محمد علیہ وسلم. اس لیے جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اچھی اچھی خوبصورت سین دیکھتے ہیں، جو بھی شے دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. پوری کائنات بند کر دی جائے، جو اس کی تسبیح ہے، اس کے لیے، اس کے اظہار کے لیے جو کلمہ ہے وہ ہے سبحان اللہ. اب آپ سمجھیے کہ یہاں سے کیا ہم نماز میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں؟ آپ سوچتے ہو کہ اللہ سبحان اللہ نماز میں بھی رکھ دیا، سجدے میں بھی رکھ دیا. آج کے بعد جب پڑھیں گے آپ کا مزہ جو ہے نا وہ مالا ہو جائے گا، بلکہ عذاب والا ہو جائے گا، نہ بڑا عظیم ہو جائے گا. اس لیے علم کی بنیاد پر جو عبادت ہوتی ہے وہ 1 منٹ کی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتی ہے. اب سبحان اللہ کے حوالے سے آپ نے سنا. اب میں 2-4 معصوم کی حدیثیں قال امام صادق سبحان اللہ. بڑا میں تیزی سے عرض کروں گا تاکہ تھوڑا سا عمل بھی آپ کو ملے. حضور فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ مئة مرۃ، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، قیامت ذکر اللہ کثیرا، تو قیامت کے دن اللہ اسے زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے شمار کرتا ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں من قال سبحان اللہ، ہے نہیں. امام فرماتے ہیں جو شخص تعجب کے بغیر سبحان اللہ کہے یا تاثر کے بغیر سبحان اللہ کہے، کسی شاعر کو دیکھا، ایسے کوئی چھوٹی سے مخلوق دیکھی سبحان اللہ، رنگ اچھا لگا سبحان اللہ، سین اچھا لگا سبحان اللہ، درخت اچھا لگا سبحان اللہ، چرند اچھا لگا سبحان اللہ، پرند اچھا لگا سبحان اللہ. جب کوئی ایسے کہتا ہے اللہ کی تصویر، تو امام فرماتے ہیں اس کے بدلے اللہ ایک پرندہ خلق فرماتا ہے جس کی 2 زبانیں ہوں گی، اور وہ تسبیح کرنے والے کے ذریعے جس نے سبحان اللہ کہا قیامت تک اس کے سال ثواب کے لیے وہ پڑھتا رہے گا لا الہ الا اللہ. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کچھ غریب آ گئے یا رسول اللہ، یہ جو دولت مند ہے، یہ جو ثروت مند ہے، یہ اغنیاء ہیں، یہ رئیس ہیں، یہ وسا ہیں، یہ جب چاہتے ہیں غلام آزاد کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہ اپنے گھوڑے کیمپ میں بھیج دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حج پہ چلے جاتے ہیں. ہم غریب یہ کام نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا نا ما یرجون ولیسنا، کہ ہم حاضر، تو اس کے بدلے میں فرمایا اللہ اکبر، کہ اگر تم اللہ اکبر من کبر میرا مرتين، اگر کوئی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. یہ غریب اللہ اکبر کی سبحان اللہ. اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ، تو فرمایا کہ 100 اونٹ اللہ کو جنگ میں لے جانے سے بڑا ثواب ہے. اور اگر کوئی 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو میدان جنگ میں زین، رکاب اور جنگی ہتھیاروں سے لیس 100 گھوڑے لے جانے سے افضل ہے. یعنی یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ آپ اس کثرت سے پڑھیں گے تو غریبوں کو بڑا آسان سا راستہ مل گیا. بھائی کہاں وہ جنگ میں جائیں دھکے کھائیں، گھر بیٹھے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اللہ اکبر. لیکن اگر غریب کو مال نہیں دیا تو اللہ نے اس کے لیے اس لیے کہا، کسی نے یا رسول اللہ وہ امیر حج پہ چلے جاتے ہیں، کہا کہ آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نیت کر کے جمعے کے دن آ کے جمعہ پڑھیں، وہ غریب کا حج ہوگا. امیر کا نہیں، امیر کا نہیں، امیر کو پیسہ ہے اس کے پاس، یہ امیر کے لیے نہیں، غریب کا حج ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب غریبوں نے یہ آگے کہا تو یہ امیر جو ہے وہ تو سارا پیسہ ان کے پاس سے چلے جاتے، کہا تم یہ عمل کرو اور انشاءاللہ تمہیں اتنا ہی ثواب، نہ پیسے دینے کی ضرورت، نہ گھوڑے بھیجنے کی ضرورت، نہ اونٹ بگانے کی ضرورت، نہ پیسہ دینے کی ضرورت. گھر میں بیٹھ کے پڑھو سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ بات مشہور ہو گئی، غریب تو خوش ہو گئے، بڑی مزے کی بات ہے. دوسرے دن پھر
اس کو یا پہلے آیا کریں جیسے پہلے آتے. صلوات پر محمد و علی محمد. توجہ میری طرف بات سمجھنے والے کی کو نکل جائے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو امیر ہی پڑھنے لگے ہیں. آپ نہیں سننا چاہتے تو میں نہیں سناتا. تھوڑے نہیں کھاتے. صلوات پر محمد و علی محمد. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس سے بہت قرآن بھی دیا اور ذکر پڑھنے کی توفیق بھی دی. تو یہ زیادہ پڑھا کریں اس لیے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اسی طرح امام صادق فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا کو حکم ہوا کہ خدا کی ڈھال اٹھا لو. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی دشمن رہا ہی نہیں. اب تو مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, ہر طرف ہمارے جھنڈے گاڑے. اب کس کی بھی ڈھال اٹھاؤ. فرمایا جہنم کے مقابلے کے لیے. یہ جہنم سے سیف رکھتی ہے, یعنی جیکٹ ہے جہنم سے بچنے کی. وہ کوئی کلمہ ہے سبحان اللہ ہے. بڑے اسی طرح رسول خدا نے فرمایا, صادق آل محمد بتاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کثرت کے ساتھ ورد کیا کرو, کیونکہ یہ ذکر قیامت والے دن اس عظمت کے ساتھ اس بندے کو لائے گا کہ کچھ فرشتے آگے ہوں گے, کچھ فرشتے پیچھے ہوں گے, کچھ فرشتے اس کی تباہ کریں گے, اور یہ عمل اس کے لیے عمل سہل بن جائے گا. امام محمد باقر فرماتے ہیں پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ. امام صادق فرماتے ہیں ایک دن رسول نے فرمایا جو سبحان اللہ کہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جائے گا, جو الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا, جو اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا, جو لا الہ الا اللہ کہے اس میں جنت میں درخت لگ جائے گا. ایک ماں قریشی کھڑا تھا, تو نے کہا یا رسول اللہ ان شجرۃ فی الجنۃ لقصیر. میرے تو ڈھیر سارے درخت ہوں گے, میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں, میرے تو ڈھیر سارے درخت ہوں گے نا. واہ ہی واہ, ایک سبحان اللہ. کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈھیر سارے ہوں گے, مگر خیال رہے کہ پیچھے آگ بھیج کر جلا نہ دینا. ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی گناہ کی آگ بھیج دے, کسی پہ تہمت لگا دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کا الزام لگا دیا, کسی کا قتل کر دیا, کسی کا مال کھا گیا, کسی کے ناانصافی کر دی, تو یہ سارے اعمال کو کھا جائیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ایمان کو باطل مت کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کر لیا وہ نہیں جائے گا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو جلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس لیے جتنی محنت آپ کرتے ہیں اس پہ اس کو بچانا بھی چاہیے. ایک دن حضور نے صحابہ سے فرمایا آخری بات, کیا تمہیں علم ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات وہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ. دیکھیے میں پہلے اللہ اکبر پہ خطبہ دیا, پھر لا الہ الا اللہ, پھر الحمدللہ, آج سبحان اللہ پہ بات ختم کرنے لگا. آج چاروں کی بات ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے کپڑے, مال, دولت, سونا چاندی جتنا کچھ ہے اکٹھا کرتے 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 ایک دوسرے کے اوپر تہ لگاتے لگاتے کیا یہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں, ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی احدکم اذا فرغ, کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں, شاخیں آسمان میں ہوں, آسمان تک پہنچے, عرش تک پہنچے, زمین سے عرش تک. کہا جی یا رسول اللہ فرمائے. اس وقت رسول خدا نے فرمایا احدکم اذا فرغ من الصلاۃ الفریضہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. یہ ہر نماز فریضہ کے بعد 30 مرتبہ یہ ذکر پڑھا کرو, جسے تسبیحات اربع کہتے ہیں. اور اس کو 30 دفعہ پڑھنے سے اب فرمایا یہ کفینا اصلھا فی الارض وفرعھا فی السماء, اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کیسا ہے کہ ہن یدخل الحدم, جو یہ 30 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا وہ دیوار کے نیچے آ کر ایکسیڈنٹ موت سے بچ جائے گا. دیوار میں آ گیا, گاڑی میں آ گیا, سمجھ جائے گا. والحرق, جلنے سے محفوظ ہو جائے گا. والغرق, غرق ہونے سے
جو یہ 30 دفعہ ذکر پڑھتا ہے اس کے لیے ان بری آواز سے بچ جاتا ہے. بلیۃ التی تنزل من السماء علی العبد، اور جو اس دن یہ 30 مرتبہ پڑھے گا وہ آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا. لہٰذا یہ ذکر بہت بڑا ذکر ہے، اور اسی لیے وہ تو بات ہم نے سنی ہوئی، رسول پاک معراج میں گئے، ایک محل بن رہا تھا، سونے چاندی کی اینٹیں لگ رہی، کبھی فرشتے کام کرتے کبھی بیٹھ جاتے. پوچھا یا رسول اللہ نے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اس کا یہاں محل بن رہا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ خاموش ہوتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں. تو میرے بھائی ہم رہ جاتے، بہت غلطیاں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، زبان ہماری کھلی ہے، تو اس کے لیے کہا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں. نیند نہیں آ رہی یہ تسبیح پڑھتے رہیں، سفر کر رہے ہیں یہ تسبیح پڑھتے رہیں، لاہور جا رہے ہیں یہ تسبیح پڑھتے رہیں، کراچی جا رہے ہیں یہ تسبیح پڑھتے رہیں، اور جہاں پہ ہیں یہ تسبیح پڑھتے رہیں. یہ سردار ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کمال ہے تسبیح خدا کی. اس لیے یہی تسبیح بی بی فاطمہ کو زہرا کو دی گئی ہے. اگر اس سے بڑھ کر کوئی ذکر بڑا ہوتا تو رسول اپنی بیٹی کو وہ دیتے. کیا آپ خاتمہ لینے آئے؟ کہا کہ جاؤ بیٹا، کہا یا بابا جان کو خاتمہ ہمیں بھی دے دیں. کہا کہ میں تجھے خاتمہ سے بہتر چیز دیتا ہوں. کہا جی بسم اللہ. ہماری بیٹی ہم سے کچھ مانگے ہم گلے پڑ جائے، وہ ہمارے گلے پڑ جائے. ایک مثال ہے، کچھ مانگے ہم کچھ وہ نہ دیں، یا اسے کہیں بیٹا نماز پڑھا کرو. انہوں نے کہا آج ہی کہنا تھا نماز کا، اور کوئی دن نہیں ملا آپ کو. چلو جی آج کا کیوں اولاد ہے نا، ویسے تو نماز کے لیے کہتے ہیں کوئی غلطی سے کہہ دے تو بیٹی جب چیز مانگنے آئے تو وہ آگے کہیں گے تو وہ گلے پڑ جائے گا. یہ عظیم بیٹی ہے، عظیم باپ ہے. وہ ملازمہ لینے حساب لیتے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں ہے، نوکرانی چاہیے. کہا بیٹا جاؤ یہ ذکر لے جاؤ، یہ گفٹ لے جاؤ، یہ تحفہ لے جاؤ کہ نماز کے بعد اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ. کہا جاؤ جا کے تسبیح پڑھو، اور جا کے کہا اس تسبیح کے بعد اگر فرشتے آ کے تیرا کام کرے تو تہجد نہ کرنا. اس لیے جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے کام سنبھال لیتا ہے، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی حل. اور کیا کمال ہے تسبیح فاطمہ الزہرا کا، یہ گھومتی ہے اللہ کے ذکر میں. دیکھیں سبحان اللہ میں بھی اللہ ہے. پہلے یہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر 34 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ 33، اور الحمدللہ 33 دفعہ کتنا بنتا ہے؟ 100 میں ایک عدد ہے، اور سے مراد اللہ کی ذات ہے. میرا موضوع توحید ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ میں بھی اللہ ہے، الحمدللہ میں بھی اللہ ہے، اللہ اکبر میں بھی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ ہے. 1 منٹ دیں گے آج، بات رہ جائے گی، بات ضروری ہے. امام صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا مولا جی کعبہ چکور کیوں ہے؟ کعبہ چکور گول ہوتا تو ایزی تھا طواف کرنا، یوں جاؤں یوں. کہا اس لیے کہ اس کے اوپر ایک اور گھر ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. یہ کتاب فلال اور شرائع میری لائبریری میں دیکھ لینا. اس کے اوپر ایک اور کتاب ہے، ایک اور اللہ کا گھر ہے، اسے عرش کہتے ہیں. کہا کہ کعبہ چکور اس لیے کہ بیت المعمور کے 4 کونے، اس کے نیچے اس کے اوپر عرش ہے، عرش کے 4 کونے. اس نے پوچھ لیا مولا یہ عرش کے 4 کونے کیوں ہیں؟ کیا کہ اس کی بنیاد 4 کلموں پر ہے، سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اپنے گناہوں کے بچے، میرا دل کہتا ہے کہ اس دفعہ جو ذکر کرے گا، اس ٹائم کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر. میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا سمندر تو مثال ایسے ہی ہے. وہاں اس پورے خطبے کو، اللہ کی تسبیح کو میں پوری اس کائنات کو بند کروں. سبحان اللہ یہ پوری کائنات کے لیے. اسی شاعر کو دیکھو سبحان اللہ.